دنیا کا ہر انقلاب عورت کے بنا ادھورا ہے۔ جہاں عورت انقلابی ہو وہاں باغی جنم لیتے ہیں۔ قوم کی بیٹی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اسی نظریے کی روح رواں ہیں۔ جس قوم کی بیٹیوں میں ظلم کے خلاف مزاحمت کا شعور اجاگر ہو جائے تو سمجھ لو کہ بہت جلد تمہاری گردن پر اس قوم کا ہاتھ ہوگا اور تم سے ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا۔ بلوچ نہتی خواتین اور بچوں کے ساتھ پولیس اور انتظامیہ کا یہ رویہ دشمنی اور ڈھیٹ پن کی انتہا ہے، مگر ان کے حوصلے بلند ہیں۔ جب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے کچھ تاریخی الفاظ کہے جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اے فاشسٹ ریاست، یاد رکھنا میں اور میرے بلوچ آپ کو شکست دیں گے۔ نہ ہم گرفتاریوں سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی تشدد اور موت کے ڈر سے پیچھے ہٹیں گے، بلکہ آپ کا ہر ایسا قدم ہمارا حوصلہ بڑھا رہا ہے اور ہم ہر بار ایک نئی جہت سے ابھر کر سامنے آئیں گے جب تک بلوچ قوم کو انصاف نہیں مل جاتا۔ ڈاکٹر ماہرنگ صبر اور حوصلے کی وہ نظیر ہیں جو کئی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ میکسم گور کے ناول دی مدر میں درج ہے کہ انسان کہلانے کے لائق تو صرف وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی انسانی ذہن کو زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ بھی اسی ذہنی آزادی کے متلاشی ہیں۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ان کو اس راستے میں کئی امتحانوں سے گزرنا پڑ سکتا ہے اور کئی الزام ان پر لگیں گے، مگر پہاڑوں جیسا بلند حوصلہ رکھ کے وہ ثابت قدم ہیں۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ 5ویں کلاس کی طالبہ تھیں جب اس کے والد عبدالغفار لنگو بلوچ وابڈا میں ملازمت کیا کرتے تھے۔ وہ ایک سرکاری ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ مزدور قوم پرست بلوچ اور بلوچوں کی تحریک کے روح رواں کارکن تھے۔ اسی پاداش میں سن 2006 کو انہیں جبراً لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک 5 سال بعد سن 2011 کو ان کی مسخ شدہ لاش گھر بھیج دی گئی۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے والد کی ماہرنگ کے علاوہ 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ اس اندھوناک واقعے کے بعد ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اپنے بہن بھائیوں اور ماں کے ساتھ فیملی سمیت کراچی چلی گئی تھیں۔ پھر تقریباً 5 سال بعد کراچی میں ہی اس کے اکلوتے بھائی کو بھی جبراً لاپتہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے انہوں نے بلوچ نسل کی آواز بن کر احتجاج شروع کیا اور آج تک سراپا احتجاج ہیں۔ بلوچ قوم سے کی جانے والی زیادتیوں اور ناانصافیوں سے کون واقف نہیں؟ پاکستان میں سب سے زیادہ مظلوم قوم بلوچ ہی ہیں۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور اسی طرح ہزاروں بلوچوں کی یہی درد بھری داستانیں ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں اتنا ظلم کسی قوم پر نہیں کیا گیا جتنا ظلم بلوچ قوم یا بلوچستان پر پچھلے 76 سالوں سے کیا جا رہا ہے۔ تمام نوابوں، سرداروں اور امیروں کی 2-2 گز لمبی رنگ برنگی پگڑیوں اور ٹوپیوں پر اکیلے ڈاکٹر ماہرنگ کا دوپٹہ زیادہ بھاری ہے۔ ماہرنگ کے بھائی راشد حسین بلوچ کا تاحال کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ وہ اپنے بھائی اور دیگر 8000 لاپتہ بلوچوں کی کھوج میں اور ان کے حق کے لیے کوئٹہ سے اسلام آباد کے لیے پیدل مارچ پر نکلی ہوئی ہیں۔ ان کے ساتھ اس تحریک میں کئی خواتین اور چھوٹے بچے بھی شامل ہیں۔ اس تحریک کو لے کر ڈاکٹر ماہرنگ کے لیے ڈھیروں مشکلات ہیں، مگر وہ ہر قدم پر صبر کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ وہ پہلی بار سن 2020 میں اس وقت سب کی توجہ کا مرکز بنی جب بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں طلبہ کے آن لائن کلاسز کے خلاف ایک احتجاج کے دوران بولان میڈیکل کالج کے طلبہ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس احتجاج میں ماہرنگ بلوچ کو بھی پولیس نے گرفتار کیا تھا اور وہ پولیس وین میں بٹھائے جانے تک اپنے مطالبات کے حق میں آواز بلند کر رہی تھی۔ وہ اس سے پہلے اور بعد میں بھی چند مرتبہ جیل جا چکی ہیں۔ بلوچستان کے ضلع قلات سے تعلق رکھنے والی یہ دلیر لڑکی بولان میڈیکل کالج میں پڑھائی کے دوران نقاب کیا کرتی تھی اور خاموشی سے پڑھائی میں مصروف رہی۔ ان کا خیال تھا کہ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر لوں، پھر تحریک میں بھرپور کردار ادا کروں گی، مگر اچانک سن 2016 میں ان کے بھائی راشد حسین بلوچ کو جبراً لاپتہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے انہوں نے نقاب اتارا اور اب تک حالت احتجاج میں ہی ہیں۔ جب پہلی بار ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے والد کو گرفتار کیا گیا تھا
वो 5वीं क्लास की तालिबा और एक छोटी सी बच्ची थी। उस वक्त के एहतजाज में भी ये शामिल थी। डॉक्टर महरंग का कहना है, उस एहतजाज में मेरे वालिद के दोस्त जाकिर मजीद बलोच ने मुझसे कहा कि मुझे तकरीर करनी है। वो मेरी पहली तकरीर थी। मैं जब तकरीर के लिए खड़ी हुई तो उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे मेरे वालिद याद आ रहे थे। वालिद को याद करके मैंने रोना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। इस मौके पर सिर्फ यही कह सकी कि मेरे वालिद को छोड़ दें। डॉक्टर महरंग बलोच के अब्बू के दोस्त जाकिर मजीद बलोच भी जबरन लापता हैं और अब तक उनका कुछ इल्म नहीं कि वो किस हाल में हैं। डॉक्टर महरंग बलोच कहती हैं कि उनके वालिद एक बाशऊर सियासी कारकुन थे। वो अक्सर व बेशतर हम सबको इकट्ठा किया करते और सबके साथ बहसो मुबाहसा करते थे और मेरी सियासी तरबियत भी मेरे वालिद ने की है। मुझे कहा करते थे कि जब हक मांगा जाता है तो उसके बदले में अक्सर व बेशतर जुल्म होता है, मगर फतह हमेशा हक की होती है। मुझे मेरे वालिद ने सिखाया है कि जुल्म को जुल्म कहना है और मैं जुल्म को जुल्म कहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप डॉक्टर महरंग बलोच और इसी तरह के लाखों बलोचों के साथ की जाने वाली ज्यादतियों को किस नजर से देखते हैं? अपनी कीमती आरा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के मजीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए इन्फो लीक्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।